کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 3 منزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس، خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا دورہ امریکہ، غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں وفد کے ہمراہ شرکت شیڈول، امریکی قیادت سے اہم ملاقاتیں متوقع، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان کا باجوڑ حملے پر افغانستان کو ڈی مارش، افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی، دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اقدامات کا مطالبہ۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن وہ نہیں مانے، پہلے بتائیں کب، کہاں اور کیسے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا ایکس پر پیغام، لکھا سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئیں، کچھ نیا سوچے۔ اور ملک بھر میں پہلی افطار کی تیاریاں، بازاروں میں پھلوں کی خریداری عروج پر، دکانداروں کی منمانیاں، سیب 500، خربوزہ 300 اور کیلے کی 200 سے 250 روپے درجن میں فروخت۔ مشرق وسطی پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے، امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت، کہا فوجی اہلکار تیاریاں مکمل کر چکے، یہ ہفتہ اہم ہے۔ ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ، شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت۔ پاکستان افغانستان میں فضائی کارروائی کرنے سے نہیں ہچکچائے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا دہشت گرد حملے طالبان اور بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ، نئی دہلی، کابل اور دہشت گرد گروہ پاکستان میں حملوں میں ملوث، پاکستان کے خلاف دونوں ملک ایک پیج پر ہوتے ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے۔ بھارت کئی سالوں سے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، پاک فوج نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ گورنر سندھ کا سحری کی تقریب سے خطاب، کہا غزہ پیس بورڈ پر بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف بھارت کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ سی پیک کے تحت تعمیر و ترقی کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، پاکستان کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان اقتصادی پل بنائیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جنیوا میں ان لینڈ ٹرانسپورٹ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان کے راستے روس اور وسطی ایشیا تک تجارتی راہداریاں فراہم کر رہے ہیں، M6 موٹر وے منصوبہ سرمایہ کاروں کے لیے بہترین اور منافع بخش موقع ہے، 126 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول سے علاقائی روابط میں اضافہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خبروں کی تردید کر دی، واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے، ان کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات، ایم ڈی واٹر بورڈ احمد علی صدیقی نے بیان ریکارڈ کرا دیا، بتایا پہلی گاڑی 10:56 پر پہنچی، 40,000 گیلن پانی پہلے 2 گھنٹے میں سپلائی کیا گیا، پانی کی سپلائی بغیر کسی رکاوٹ جاری رہی۔ گل پلازہ ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستہ نے کہا ہمیں کسی نے مارکیٹ بند کرانے کا نہیں کہا، کمیشن کی میونسپل کمشنر کی طلبی کا نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ 4 سال سے بچی غائب، پولیس کیا کر رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، درخواست گزار کہاں ہے؟ اسے ڈرا تو نہیں دیا؟ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا استفسار، مجھے اس بارے میں کل ہی علم ہوا، بازیابی کے لیے پلان مرتب کر لیا، آئی جی راؤ عبدالکریم کا جواب۔ سرکاری وکیل کی جانب سے 2 ہفتوں کی مہلت مانگنے پر برہمی کا اظہار، کہا 4 سال کا وقت کم ہے جو ابھی مزید 2 ہفتے مانگ رہے ہیں، معاملے پر لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، عدالت نے پولیس کو 25 فروری تک مہلت دے دی۔ رمضان میں عوام کی جان و مال کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت، بازاروں، مارکیٹوں اور عوامی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔
افطار کی تیاریاں زوروں پر، بازاروں میں رش، دکانداروں کی من مانیاں، اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان پر، بیسن اور دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں کوکنگ آئل کی مصنوعی قلت، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ۔ سیب 450 روپے کلو، کیلا 350 روپے درجن فروخت۔ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد میں ناکام۔ سحری کا پرنور سما کے ساتھ قاری اسد الحق نے کلام پاک کی تلاوت سے دلوں کو منور کیا۔ الحاج صدیق اسماعیل اور دیگر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ قرآن و دنیا سیگمنٹ میں سابق کرکٹر مشتاق احمد نے دین سے جڑنے کی روداد سنائی۔ خلاصہ قرآن سیگمنٹ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی۔ ماہ مقدس میں بھی لیاری والوں کو پانی کی تلاش۔ کلری اور دریاباد سمیت کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے۔ لائنوں میں پانی نہیں آتا، آ بھی جائے تو پینے کے قابل نہیں ہوتا، مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے۔ مکینوں کی دہائی، کوئٹہ والوں کا صبر بھی جواب دے گیا۔ امیر آباد کی خواتین خالی برتن لے کر سڑک پر آ گئیں۔ ٹریفک بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات۔ قابض بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے آشکار۔ بی جے پی حکومت کی مقبوضہ کشمیر کو پسماندہ رکھنے اور وسائل پر قبضہ جمانے کی مذموم سازش بے نقاب۔ تسلط کو طول دینے کے لیے کشمیریوں کو ترقی سے محروم رکھنے کا ایجنڈا عیاں ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے فنڈز کو بھی اتر پردیش منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی شدید تنقید، کہا کشمیر کے ترقیاتی فنڈز منتقل کر کے کشمیریوں کو دھوکہ دیا گیا۔ افغان شہری اپنے ہی جابر حکمرانوں کی دہشت گردی کا نشانہ۔ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے افغان طالبان نے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ صوبہ فراہ میں طالبان اہلکاروں کی دہشت گردی، کسٹمز ملازمین کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے متعدد مظاہرین کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ کسٹمز ملازمین طالبان رجیم کی جانب سے برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ شاہین اگلے مرحلے کے لیے تیار۔ گرین شرٹس کا ورلڈ کپ سپر 8 میں تگڑے حریفوں سے ٹاکرا۔ پاکستان 21 فروری کو نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گا، 24 فروری کو انگلینڈ اور 28 فروری کو سری لنکا سے مقابلہ۔ شاہین آج آرام کریں گے، کل سے پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برفانی تودہ موت بن کر آ گرا۔ 8 سکیئرز ہلاک، 1 لاپتہ، 6 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق سانحہ امریکی تاریخ کے مہلک ترین برفانی حادثات میں سے ایک ہے۔ اور رومانیہ میں شدید برف باری سے معمولات زندگی متاثر، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین سروس معطل، کئی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ سکولز بھی بند کر دیے گئے۔ راستوں کی بندش کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔